اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن پیام صبح میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے بات کرواتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 پر، 247 پر۔ خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن ہم نے آج کا موضوع جو منتخب کیا ہے وہ ہے اچھی صحت۔ اچھی صحت دین کو کتنی مطلوب ہے، اچھی صحت کتنی ضروری ہے، دین اس تعلق سے کیا فرما رہا ہے، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کو ایک مومن، یعنی ایک مومن، قوی مومن درکار ہے ایک کمزور ضعیف مومن کے مقابلے میں۔ اچھی صحت کیا ہوتی ہے، اس کا خیال کیا ہم رکھ رہے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی جلدی سونا اور پھر جلدی اٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ دن اللہ نے بنایا ہے کام کے لیے اور رات بنائی ہے آرام کے لیے، یہ اصول ہمیں قرآن دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا امت کو، یعنی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امت کو کیا دیر تک جاگتے رہنا پسند تھا آپ کو؟ یقیناً نہیں پسند تھا۔ غیر ضروری طور پر عشاء کی نماز کے بعد اگر لوگ جاگتے نظر آتے تو آپ منع فرماتے، آرام کریں، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جلدی اٹھتے ہیں ہم صبح، دن بھی لمبا ہوتا ہے، کام کرنے کے گھنٹے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اچھی صحت کا خیال کیا ہم رکھ رہے ہیں؟ ایک باطن کی صفائی ہوتی ہے، دین کو درکار ہے، ایک ظاہر کی صفائی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری کام کیا انجام دیا؟ مسواک کی آپ نے، دانتوں کی صفائی۔ کیا ہم دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور ہم سوالات رکھیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، جو کہ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ لاہور سے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک معروف نام، مقبول نام۔ آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، اور پیام صبح میں ایک طویل عرصے سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ 14 سال مکمل ہو گئے اور الحمدللہ یہ 15واں برس شروع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 247۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا
قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے؟ درست جواب وادی سینا میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی؟ 25، 26 یا 27؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اچھی صحت دین کی نظر میں کتنی ضروری ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انیک صاحب، یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں ہے، اور جو سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ہے یہ سارے کا سارا بنیادی طور پر اس سے متعلق ہے کہ جو امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے، وہ معاشرے کی تشکیل کرے اور معاشرے کی تنظیم کرے اور معاشرے ایک پاکیزہ معاشرے کو قائم کرے۔ تو اس میں بعض جو مثالیں دی گئی ہیں، یہ یعنی ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے، اور یہ صرف مثال اس لیے دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی قوم جہاد سے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہو جاتی ہے تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی کمزوری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دشمن ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اور اسی مثال کے لیے اللہ کریم نے یہاں نبی کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے کس نبی سے بات کی گئی تھی؟ البتہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ نبی جو تھے وہ سموئیل یا شموئیل نبی تھے، اور یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 3 صدیاں بعد کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ تقریباً 1300 قبل مسیح کا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے
عمومی طور پر اگر اس کو دیکھیں تو تقریباً 1000 قبل مسیح کا، اور بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو سپیسیفائی کیا ہے کہ کس سال کا یہ واقعہ ہے، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 889 قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال اس میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ دشمن قوم جو ہے وہ غالب آ گئی تھی اور انہوں نے نکال دیا تھا۔ دشمن قوم کون سی تھی؟ وہ عمالقہ تھے۔ عمالقہ کا ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا سمندر پار کیا اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جس کا سورہ مائدہ کے اندر ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین تمہارے لیے فتح کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ تم ہی غالب رہو گے تو تم اس کے اوپر حملہ کر دو، تو لوگوں نے حملہ نہیں کیا۔ اس وقت بھی ایک جو قوم فلسطین کے اوپر، کنعان کے اوپر جو اس وقت حکمران تھی جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ عمالقہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 صدیاں بعد بھی وہی عمالقہ ہی وہاں پہ حکمران تھے، اور انہوں نے ان کو بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال بھی دیا تھا، اور نکالنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کے جو بچے ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، کیونکہ ذکر آتا ہے کہ اس سے ماقبل کی آیات کے اندر کہ انہوں نے ہمارے گھروں سے نکالا ہے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا، یعنی ہماری اولادوں سے ہمیں جو ہے وہ دور کر دیا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ حضرت شموئیل جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے ایک امیر یا ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں، سربراہی میں ہم جنگ کر سکیں، جہاد کر سکیں۔ انہوں نے کہا بھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جب جہاد فرض کر دے گا تو پھر تم جہاد کر نہیں سکو گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں تو ہمارے گھروں سے اور ہماری اولادوں سے دور کر دیا گیا ہے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم تو لڑیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیا، اور وہ مقرر بھی کیا جو وہ طالوت کو مقرر کیا۔ طالوت جو تھے یہ بنی اسرائیل کی ایک ایسی شاخ میں سے تھے جو نہ تو دولت کے اعتبار سے اور نہ ہی خاندانی نسب کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ پرومیننٹ تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو نبوت ہے یہ بنو لاوی میں چل رہی تھی۔ لاوی ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا، اور ان میں آگے جو نسل در نسل نبوت چلی تو ان کے اندر چلی، تو جو بادشاہت چلی تو یہ جو یہودا ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، تو بنو یہودا جو تھے ان کے اندر بادشاہت چلی۔ اس اعتبار سے جو شاہی خاندان تھا وہ یہودا تھا اور بنو یہودا، اور جو نبوت کے اعتبار سے پرومیننٹ خاندان تھا وہ بنو لاوی تھا۔ لیکن حضرت طالوت جو ہیں یہ جس خاندان تھے وہ بنیامین، جو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یہ اس خاندان سے تھے۔ یہ خاندان ویسے بھی اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی چھوٹا تھا، تھوڑے لوگ تھے، اور ویسے بھی ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل نہیں تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کر دیا۔ اس پر ان کو بڑا اعتراض ہوا، بنو لاوی کو بھی اور بنو یہودا کو بھی، کہ یہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے کہ جس کے پاس نہ تو مال و دولت ہے اور نہ ہی وہ نسلی اعتبار سے کوئی اہمیت رکھتا ہے، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک تصور تھا، اور جو ہر دور میں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور آج کے دور میں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے جو یا تو نسلاً بعد نسلاً بادشاہوں کی نسل سے ہو اور وہ اس کا حق ہوتا ہے، اور یا پھر دولت۔ گویا دولت اور نسل یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو حکومت کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ تو حضرت شموئیل یا جو بھی اللہ کے نبی تھے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر منتخب کر لیا ہے، اور منتخب کر لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر فوقیت دی ہے، ایک علم ہے اور ایک جسمانی قوتیں ہیں۔ علم سے مراد ذہنی قوتیں کہہ لیں اور جسمانی قوتیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت طالوت جو تھے وہ بہت یعنی جسیم آدمی تھے اور بہت قداور آدمی تھے، اور عام طور پہ جو عام آدمی ہے وہ اس کے کندھے تک آتا تھا، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی جسمانی طور پر بھی، اور علم بھی دیا تھا۔ تو تھے تو یہ چھوٹے خاندان سے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ حکومت کی بنیاد
جو ہے وہ نسل اور دولت نہیں ہوتی، بلکہ حکومت کی بنیاد ذہنی اور جسمانی قوتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اس پر پھر یہ بھی ایک ساتھ فرما دیا کہ یہ جو حضرت طالوت کو جو بنایا ہے بادشاہ، یہ اللہ نے بنایا ہے، اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو مرضی چاہے بنا دے، اور اللہ نے منتخب کیا ہے، اور اس پر کسی کو اعتراض کا حق ہی کیا بنتا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہ اللہ ہے، وہ جس کو چاہے شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ ہے، وہ جس کو چاہے حکومت عطا کرے اور جس کو چاہے حکومت اس سے چھین لے۔ اور دوسری بات یہ بتا دی کہ بنیاد بھی بتا دی کہ قیامت تک کے لیے جو اصل بنیاد ہے حکومت کی، وہ ذہنی اور جسمانی قوتیں ہیں، نہ کہ دولت اور نسل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب پس منظر پورا آپ نے بیان کر دیا بالتفصیل، یہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے، بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب یہ کہ بسطتاً فی العلم والجسم پر ہم ذرا فوکس کر لیتے ہیں کہ خوبیاں کیا ہیں علم اور جسم۔ قوی مومن، یہ قوی مومن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قوی مومن اللہ کو زیادہ مطلوب ہے ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ارشاد ذرا کھول دیجئے اسے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مومن سے جو کام لیا ہے، یا جو مومن کی ذمہ داری جو لگائی ہے جس کام کے لیے، وہ اعلاء کلمت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مومن جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے اندر اپنا کنٹریبیوشن نہیں کر رہا، کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا فرض پوری طرح سے ادا نہیں کر رہا۔ تو جو چیز مانے ہوتی ہے اور جو چیز لوگوں کو پیچھے رکھتی ہے، اور جو لوگ پیچھے رہتے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، بھلے وہ نسلاً بعد نسلاً بادشاہوں کی قوم سے ہوں، بھلے ان کے پاس دولت اور مال و جائیداد جتنا مرضی ہو، لیکن جب وہ علمی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ان صلاحیتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں جو صلاحیتیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بالکل جو ہے وہ ایسے چل رہا تھا گرتا پڑتا ہوا، اور حضرت نوجوان تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو درہ لگایا کہ سیدھے ہو کے چلو، اور تم مومن ہو اور مومن کو اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے۔ لہٰذا اکڑ کے چلنا تو لا تمشی فی الارض مرحا حکم دیا گیا ہے کہ اکڑ کے چلنا تو منع ہے، اور اس طرح تو نہیں چلنا چاہیے، لیکن مومن کو اس طرح بھی نہیں چلنا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بالکل کمزور اور گرتا پڑتا آدمی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا چال کے اندر بھی ایک میانہ روی، گفتگو کے اندر میانہ روی، اور گفتگو میں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، علم کس چیز کا نام ہے؟ علم اس چیز کا نام ہے جو بھی وحی الہی نے جو کچھ رہنمائی کی ہے، وہ رہنمائی اس شخص کو موجود ہو اور رہنمائی کی تفہیم بھی موجود ہو۔ تو جب وہ ان دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلے گا تو پھر وہ قوی ہوگا، یعنی علم کے اعتبار سے بھی قوی ہو اور جسم کے اعتبار سے بھی قوی ہو۔ اور اگر وہ علم اور جسم کے اعتبار سے قوی ہوگا تو وہ یقیناً رول پلے کرے گا، وہ کردار ادا کرے گا اعلاء کلمت اللہ میں، اور جب وہ اعلاء کلمت اللہ میں کردار ادا کرے گا تو وہی مومن ہے جو اصل میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اور جو لوگ اس میں اعلاء کلمت اللہ میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، گویا وہ جتنے مرضی بڑے مومن ہوں، وہ گویا اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم اچھی صحت رکھتے ہیں یا اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں تو اعلاء کلمت الحق جو آپ نے بات فرمائی، ذہن میں کبھی آتا ہے کہ یہ اچھی صحت ہے، توانائیاں ہیں ہمارے پاس، کیوں نہ انہیں دین کے کام میں لگایا جائے؟ علم کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کرتے رہتے ہیں، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وغیرہ وغیرہ۔ علم کی فضیلت، علم کی فوقیت وہ ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اچھی صحت، جسم پر ہم بات کریں، توانا، قوی مومن۔ ڈاکٹر صاحب، یہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی کا تعلق اچھی صحت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تو کیا ہم اپنے معاشروں میں صفائی اور صحت کی جو مطلوب چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ ہمارے مزاج میں، ہماری نفسیات میں صفائی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ایون یہ کہ جو مساجد ہیں
ان کے واش روم ہم دیکھ لیں، ان مساجد کے واش روم وہاں صفائی یعنی بائی اینڈ لارج نظر نہیں آتی۔ ارشاد۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے طہارت اور ایک ہوتی ہے نظافت۔ جی نظافت صفائی کو کہتے ہیں، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ تو پاکی جو ہے یہ تو فرض ہے، پاکی کے بغیر تو کوئی شخص جو ہے وہ نہ نماز ادا کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی یعنی حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ناپاکی ہو، اس سے اس کو چھوٹی ناپاکی ہو تو وضو کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے اس سے، اور اگر بڑی ناپاکی ہو تو غسل کے ذریعے سے اس سے باہر نکلتا ہے، اور اگر وہ یہ وضو اور غسل نہ کرے یعنی پاکی حاصل نہ کرے تو وہ تو عبادت کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ رہ گئی نظافت، اب دیکھیں طہارت اوپر کا درجہ ہے طہارت کا، اور جو نظافت ہے صفائی، اس کو نصف ایمان کہا جا رہا ہے، طہارت کو نہیں۔ طہارت تو صفائی سے بھی اوپر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے مسجد کے حوالے سے بات کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ اپنے اپنے محلے کے اندر، اپنے اپنے قبیلے کے اندر ہم مسجد بنائیں، ہمیں یہ حکم دیا تھا۔ اور یہ بھی ساتھ حکم دیا تھا کہ ان تطیب و تنظف، کہ وہ جو مسجدیں ہیں ان کو پاک بھی رکھا جائے اور ان کو صاف ستھرا بھی رکھا جائے، ان کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی جو ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو گویا یہ جو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، یہ جو طہارت ہے، جو پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس سے الگ حکم ہے کہ مسجدوں کو پاک اور صاف ستھرا رکھا جائے۔ اگر یہ صاف ستھری نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ان کے جو استنجا خانے ہیں یا ان کے جو باتھ رومز ہیں یا جہاں پہ جا کے آپ نے طہارت وغیرہ کرنی ہے، وہ اگر صاف ستھرے نہیں ہیں، وہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہے یا مٹی پڑی ہوئی ہے، ناپاک ہیں تو بھی غلط ہے، اگر وہ اس کے اوپر جو یعنی صاف نہیں ہے تو بھی غلط ہے۔ تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ہماری اکثر مساجد کے جو واش رومز ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ تو یہ گویا جو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے بالکل خلاف ہے، اور یہ انسان کی ذاتی صحت کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ تو جہاں تک قوی مومن کی بات ہے، قوی مومن صرف اس کے لیے اچھی خوراک بھی ضروری ہے اور متوازن خوراک بھی وہ لے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ گویا اس کو اچھی خوراک دینا بھی یہ اس کا حق ہے، اس کو مناسب ورزش اور مناسب اس کے لیے جسمانی ایکٹیویٹی دینا یہ بھی اس کا حق ہے، اور پھر ایک مناسب ماحول جو صاف ستھرا ماحول ہے وہ بھی دینا ایک جسم کا، ایک مومن کے جسم کا حق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جی لیکن من حیث المجموع کیا ہمارے معاشروں میں خیال رکھا جا رہا ہے اس بات کا، وہ نظافت ہو یا طہارت ہو یا اچھی صحت کے جو اصول ہوتے ہیں، کیا ان کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ دن بنایا ہے کام کرنے کے لیے، رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں خاص طور پہ بڑے شہروں میں راتوں کو 2-3 بجے تک وہ ہوٹلنگ ہو رہی ہے، جاگا جا رہا ہے، اور کوئی پازیٹیو کام بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ تمام چیزیں صحت کے خلاف ہیں۔ فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے وہ صحت کے خلاف ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب، دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے اعمال کچھ اور ہیں۔ یہ نوجوان مستقبل ہیں ہمارا، راتوں کو باہر نکلے ہوئے ہیں، تو ان کی اصلاح کیسے ہو؟ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، درست آپ نے فرمایا کہ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے ساتھ اس کا جو ایک سائیکل ہے اس کے جسم کا وہ بھی مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر انسان دن کو جاگ کر کام کرنا اور رات کو سونا آرام کرنا یہ نہیں کرتا، جو کہ اللہ کریم نے اس سائیکل کے اندر رکھا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ کریم نے جو نیند کے اندر آرام رکھا ہے، اور اس میں پھر جو میڈیکل سائنس والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو ارلی رات کے پہلے حصے کی جو نیند ہے
اس جیسی نیند کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس جیسا فائدہ انسان کے جسم کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ سارا دن سویا رہے اور چاہے وہ فجر کے بعد، اکثر لوگ جو ہیں فجر کے بعد سو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو نمازوں کے ساتھ بھی منسلک کر دیا ہے۔ اگر انسان 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھے تو اور اس کے درمیان میں آرام کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کا وہی سسٹم ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ارلی رات کو جو آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا کہ رات کو سو جانا، عشاء کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے گفتگو سے منع فرمایا ہے، عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہ کی جائے اور عشاء کے بعد سو جایا جائے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے، اس میں بنیادی طور پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ نماز کس طرح سے انسان کے لیے ایک تطہیر کا عمل ہے اور انسان کے لیے تطہیر کا کام کرتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو غسلتھا، تمہارے گناہوں کو وہ پاک کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد تم جب نکلتے ہو تو تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بھٹی میں جلتے رہتے ہو۔ آگے پھر ظہر کی نماز آ جاتی ہے، فغسلتھا، پھر وہ بھی اس کو دھو ڈالتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر نماز کے بعد فرمایا کہ تحترقون تحترقون، اور پھر جب آپ نے عشاء کی بات فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ غسلتھا، عشاء کی نماز جو ہے وہ آپ کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ تو گویا جب سو جاتے ہو تو پھر آپ نے فرمایا فلا تکتب علیکم، پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی حتی تستيقظوا، جب تک کہ تم دوبارہ جاگ نہ جاؤ، اس وقت تک کوئی چیز نہیں لکھی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عشاء کے بعد سوتے نہیں ہیں اور تنامون نہیں کرتے، سوتے نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ سوتے نہیں ہیں بلکہ بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا پوری رات جو ہے گپ شپ چل رہی ہے، ویڈیو گیمز چل رہی ہیں مختلف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تحترقون کر رہے ہیں، ان کے اوپر ان کے گناہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہیں، لیکن اب وہ نہ کوئی نماز پڑھیں گے، نہ ان کے وہ گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہوئے ان کو غسلتھا ہوگا۔ گویا جو اللہ نے 5 نمازوں کا نظام بنایا ہے، یہ بھی انسان کے جسم کی تطہیر کے لیے اور اس کے لیے گناہوں کی تطہیر بھی ہے، اور پھر جسم کی جو جسمانی تندرستی ہے اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اگر انسان نمازوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو منسلک کر لے تو پھر یہ تندرست ایک جسم جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھے گا اور تندرست جسم بھی ہوگا، اور پھر یہ مومن قوی ہوگا جو اسلام کے لیے تقویت کا باعث بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ پورا جو 24 گھنٹے کا شیڈول ہے، ذرا ایک بار آپ بیان فرما دیجئے تاکہ یہ ہمارے تمام ناظرین ہم سب آپ سے سیکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا پسندیدہ عمل ہے، یا ہم فجر کی نماز کے بعد سے کام کا آغاز کر دیں اور اپنے دن کو لمبا کر لیں، ارشاد، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں، وہ ان اذکار کا جو فجر کے وقت ٹائم ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ لہذا فجر کی نماز کے بعد اگر ذکر اذکار کیے جائیں اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھا جائے اپنی جگہ سے، تو اس کا ایک الگ سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے ذکر اذکار کیے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اشراق کے وقت 2 رکعت پڑھ کے وہاں سے نکلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ گویا حج بھی اور عمرہ بھی، لوگ اس قدر حج اور عمرے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو گویا یہ کریں گے تو اس کو وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اشراق کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دے، اور اشراق کے بعد جو کام شروع کرے گا اس میں ذکر اذکار بھی آ گئے، فجر جو ہے وہ فجر کے بعد آپ کا پورا دن جو ہے محفوظ ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کوئی شخص اشراق کی 2 رکعتوں کے ساتھ
2 رکعتیں اور پڑھ لے، 4 پڑھ لے، اس کے پورے دن کے لیے اس کی حفاظت ہوگی، شام تک کے لیے اس کو کافی ہو جائیں گی، اس کو حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد کام شروع کر دے اور پھر دوپہر تک کام کرے، ظہر تک کام کرے، ظہر کی نماز پڑھے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ کوئی 15-20 منٹ کا قیلولہ کر لے تو یہ اس کے دن کو اور زیادہ، باقی کیا دن کو اور اس کی جو قوت ہے اس میں اضافہ کر دے گا، اور پھر یہ شام تک کام بھی کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اس کی تھکاوٹ وغیرہ کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے، اور اس قیلولے کا فائدہ یہ آج بھی جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں، اور قیلولے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظہر کے بعد سو گئے تو پھر عصر بھی گزر گئی اور مغرب بھی گزر گئی تو آپ کہیں میں قیلولہ کے لیے سویا ہوا تھا اور مغرب کے بعد اٹھ جائیں، نہیں، قیلولہ ہوتا ہے 20-25 منٹ کا اور میکسیمم آدھے گھنٹے کا، اور آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ سو گئے تو اس سے آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی قوت بحال ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ شام تک کام کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک طرح سے نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو دیکھیں نا، ساری نمازیں جو ہیں اپنے اپنے وقت پر اس طرح ہیں کہ انسان کبھی اللہ کو نہ بھول جائے، اپنے کام میں مشغول ہو کے اگر کام میں لگا ہوا ہے، آگے ظہر کا ٹائم آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت نماز پڑھے، پھر کام میں لگا ہوا ہے اور کام ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے مغرب اور مغرب کے بعد اپنے گھر چلا جائے، مغرب سے پہلے اپنے گھر چلا جاتا ہے، پھر مغرب کی نماز ادا کرے، اور پھر اسی طرح عشاء کی نماز ادا کرے، اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہی فوراً سو جائے تاکہ پچھلی رات اٹھے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فجر سے پہلے اٹھ کے کوئی 2 رکعت، 4 رکعت، کوئی 8 رکعت وہ نماز پڑھ لے تہجد کی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہے جو تہجد سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دے۔ یوں 24 گھنٹے جو ہیں وہ نماز کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر انسان ان نماز کے ساتھ اپنے 24 گھنٹوں کو منسلک کر لے تو پھر اس کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، اور یہ چاقو چوبند بھی رہتا ہے، اور اس کا جو شیڈیول ہے وہ بھی درست رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسمانی صحت کے حوالے سے یہ شیڈول بہت زیادہ ضروری ہے، اور صبح اٹھے، تازہ ہوا لی، اگر وہ مارننگ واک پہ چلے گئے تو سبحان اللہ فجر کی نماز کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ مسائل بڑھ رہے ہیں، پاکستان میں بہت سے افراد پریشان رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے مختلف امراض ہیں جو ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیوں آ گئے ہیں۔ یہ بھی فرما دیجئے آپ کہ کیا اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے، کیا اس میں کمی ہے، یا دین ذہنی صحت کے حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں جی، ذہنی صحت جو ہے وہ انسان کی جسمانی صحت کے ساتھ منسلک ہے۔ جی۔ جب انسان کا جسم جو ہے وہ تندرست نہیں رہتا تو انسان کا ذہن بھی تندرست نہیں رہتا، اور اس کی تندرستی پھر وہ اس کے اندر مختلف وسوسے بھی آتے ہیں، مختلف سائیکولوجیکل جو انسان کو پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو جسم کا تندرست ہونا ضروری ہے، اور اپنے شیڈیول کے مطابق پورے 24 گھنٹے کا ایک پورا اچھا نظام موجود ہونا ضروری ہے تاکہ ذہن جو ہے وہ تندرست رہے۔ اور دوسرا، ذہن کی جو خوراک ہے وہ علم ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس کے اندر جو ہے جتنا زیادہ قرآن ڈالیں گے، اس کو قرآن کے ساتھ اس کو منسلک رہیں گے تو اس کی تندرستی کا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو شخص جو ہے وہ ذکر کے ساتھ جڑا رہے گا، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ کے ذکر میں نمازیں بھی شامل ہیں، اللہ کے ذکر میں قرآن بھی شامل ہے، اور اللہ کے ذکر میں باقی ساری چیزیں بھی شامل ہیں، کہ جب انسان اس ذکر کے ساتھ جڑا رہے گا تو گویا ایک طرف جسمانی صحت، ذہنی صحت کو جو ہے قائم رکھنے میں ممد و معاون ہوتی ہے، اور دوسری طرف قرآن اور جو اللہ کا ذکر اور نماز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو ذہنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو معاون ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس طرح کرتا ہے تو یہ دونوں طرف سے اس کے ذہن کی تندرستی کا اور ذہن کی بہتر جو کام کرنے کا اس کے لیے جو ہے وہ بن جاتا ہے ذریعہ۔ اب جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب وغیرہ وغیرہ، قرآن کریم میں بہت ساری آیات اللہ سے قربت کی، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو دینی جو شعائر ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ڈپریشن پیدا ہونا شروع ہو گیا،
اب یہ بہت بڑے بڑے معالج ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں جو نفسیاتی امراض کا علاج کرتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ پہ کامل بھروسہ رکھتا ہو کیا وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق انسان کے جسمانی نظام کے ساتھ بھی ہے اور حالات کے ساتھ بھی ہے۔ جی اور اگر انسان اپنے جسمانی نظام کو، مثال کے طور پر آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے پوچھ لیجئے یا سائیکیٹرسٹ سے پوچھ لیجئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کو آپ ڈپریشن کی بیماری کہیں یا انگزائٹی کی بیماری کہیں، وہ کہتے ہیں نیند پوری لے اور اپنے ٹھیک وقت پہ نیند لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نیند پوری لیتا ہے تو وہ نیند پوری لیتا ہے تو اس کو ڈپریشن کا علاج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ڈپریشن کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ وہی اپنا شیڈیول ہے اور اپنی جو معمولات ہیں جو ساری رات چلتے ہیں، لوگ دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور اپنے سارے کام الٹ کیے ہوئے ہیں، اور جب یہ سسٹم اپنے جسمانی معمولات کا الٹ ہوا ہے تو اس سے ذہنی ڈپریشن پیدا ہونا یہ ایک یقینی بات ہے۔ اور اس میں چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ ذکر اذکار کرتا ہو، جب آپ نے اپنے جسم کو پورا حق نہیں دیا تو اس کے ذریعے سے ڈپریشن کا، انگزائٹی کا اور اس طرح کی ذہنی بیماریوں کا پیدا ہونا یہ بالکل کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اپنا اس ذہنی بیماریوں پر قابو پانا ہے تو سب سے پہلے تو اپنا جسمانی جو ہے وہ سائیکل درست کرے، اپنا 24 گھنٹے کے معمولات درست کرے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ایک شخص آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے کہا مجھے وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسے آنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تو تیرے 100 مسائل حل ہو جائیں گے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور دیگر 100 مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے نہ نیکی کرنے کی نہ برائی چھوڑنے کی، الا باللہ، اللہ میرے ساتھ ہو تو میرے پاس ساری طاقتیں ہیں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے بے بس محسوس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر دے تو اس کے آہستہ آہستہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور اس طرح کے سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے، ادھر ایک طرف جسمانی معاملات درست کرے، دوسری طرف اپنے علمی معاملات اور ذکر وغیرہ کے معاملات درست کرے، تو اس کا ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری جو صحت ہے ہماری یا جسمانی صحت ہے ہماری، اس کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو اپنی باطن کی صحت ہے اس کا خیال ذرا کم رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہری صفائی تو ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ باطنی صفائی کی کیا اہمیت ہے ذرا بتائیے، اور یہ باطنی صفائی کہتے کسے ہیں؟ اندر سے یعنی باطن سے اگر ہم مستحکم ہیں، طاقتور ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو ویسے ہی ہم رون کر آگے چلے جاتے ہیں نا۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، باطن جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہت معروف ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یہ ہے دل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل جو ہے یہ باطنی کیفیات درست کرنا، یہ قلبی کیفیات درست کرنا ہے۔ اور دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا سیاہ نقطہ دل کے اوپر لگتا ہے۔ گویا انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ متاثر کرتے ہیں قلبی کیفیات کو، باطنی کیفیات کو۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے دل کے اوپر نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو پھر وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کلا بران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب یہ گویا جو شخص اس طرح کے ظاہری اعمال کے اندر ملوث ہے،
جو قلب کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کرتے 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 اس کی باطنی کیفیات اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ اس کے پاس دل میں نصیحت کا کرنٹ ہی پاس نہیں ہوتا، لہٰذا اس دل کو درست کرنا ضروری ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جب وہ پانی میں پڑا رہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور باطنی کیفیات اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، دل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا اس صفائی کا بندوبست ہے، کوئی صفائی کا طریقہ ہے؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو صاف کرنے کا کوئی طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو باتیں جو ہیں وہ باطنی کیفیات کو درست کر دیتی ہیں، ایک تو موت کو بہت زیادہ یاد کرنا، اور دوسرا قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے دلوں کا بھی زنگ اترتا ہے، اور جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے اس کے دلوں کا بھی زنگ اترتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی کیفیات کو درست کرنے کا طریقہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سمپل سا سوال آپ کی خدمت میں کہ ظاہری صفائی کی زیادہ اہمیت ہے یا باطن کی صفائی کی زیادہ اہمیت ہے دین کے نزدیک؟ دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ یہ کہنا کہ باطنی صفائی ہے، ظاہری آدمی غلیظ ہو، غلاظت میں پڑا ہوا ہو اور کہے کہ میری باطنی صفائی ہے اور میں پہنچا ہوا آدمی ہوں، اس سے بڑی تو غلاظت کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص ظاہری طور پر پاک صاف نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا باطن پاک صاف ہو۔ دونوں کی یکساں اہمیت ہے، ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہنا ضروری ہے، اور باطنی طور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، آپ چاہے تھکے ہوئے ہوں، آپ جو ہے وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں، جو ہی آپ وضو کرتے ہیں آپ اپنے اندر ایک تازگی محسوس کرتے ہیں، آپ کی باطنی کیفیات بھی بہتر ہوتی ہیں، آپ پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اور بہتر محسوس کرتے ہیں۔ تو ظاہری صفائی اور ظاہری اعمال یہ باطنی صفائی کے ساتھ یہ بالکل منسلک ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ باطنی صفائی زیادہ ضروری ہے یا ظاہری صفائی زیادہ ضروری ہے، دونوں یکساں ضروری ہیں، اس کے لیے دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ باطن کی صفائی کے حوالے سے میرا اشارہ تزکیے کی طرف تھا، تو تزکیہ کیا پہلی منزل ہے؟ دیکھیں، جب آپ تزکیے کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ زنگ لگ جاتا ہے، زنگ اترتا ہے، تو اس کا مطلب ہے زنگ جو لگ جاتا ہے تو وہ تزکیے کے متضاد بات ہے۔ اگر زنگ لگ جاتا ہے تو گویا انسان کے باطن کا تزکیہ نہیں ہوتا، اور اس کو تزکیہ کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں اسی کو پھر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بیان کیا ہے، جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو کہا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی برتن ہے اور اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کے اندر جو مرضی دودھ ڈالتے جائیں، کوئی چیز اچھی ڈالتے جائیں، وہ بھی خراب ہو جائے گی، وہ ٹھیک نہیں رہے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے تخلیہ نفس، یعنی اگر آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تخلیہ کرنا ہے، اس میں سے جتنی باتیں، جتنا گند، جتنا غیر اللہ کی چیزیں ہیں وہ نکال لی، اور پھر اس کے بعد تجلیہ نفس کرنا ہے کہ اس کی صفائی ایسی کرنی ہے۔ پہلے تو اس کو خالی کریں، پھر اس کے اندر جو اثرات ہیں، غلط قسم کے اثرات، وہ سارے ختم کریں، اور پھر تجلیہ نفس ہو جائے۔ اور پھر تیسری چیز ہے جس کو تحلیہ نفس کہا کہ اس کو آراستہ کریں، اور وہ اس طرح سے آراستہ ہو کہ اب وہ جو نیکی قبول کرنے کے لیے اور نیکی کی چیزیں اور پاکیزگی کی چیزیں قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ پھر جو اس کے اندر آپ جو بھی ڈالیں گے، پھر وہ آپ کو وہ تزکیہ ہوگا۔ اور تزکیے کے گویا یہ 4 مراحل امام غزالی علیہ الرحمہ کے بقول ہیں، تو ہر شخص نے اپنے تجربے کے مطابق ان مراحل کو اپنے اپنے طور پر بیان کیا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ اتارنے کی بات کی ہے تو وہ دراصل تزکیہ نفس ہی کی بات ہے کہ جب انسان برائیاں کرتا ہے تو دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کے تزکیے کے لیے ظاہری اعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جتنے زیادہ آپ اچھے اعمال کریں گے آپ کے باطن کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا۔ جی، آدمی اندر سے مضبوط ہو بہت زیادہ، اور اس کی تربیت ہو چکی ہو،
اور اس کی روح کی صفائی ہو چکی ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات بیان فرما دی۔ اچھا، ٹو ڈوز، اب یہ کیونکہ لاسٹ منٹ چل رہے ہیں ہمارے، آپ ارشاد فرمائیے کہ خاص طور پہ ہماری یوتھ یہ سگریٹیں چلتی ہیں، اپنی صحتوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، پھر ہمارے معاشروں میں ایک یہ شراب نوشی یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک تو ہماری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آتی اور نہ آئی ہے کہ ہمارے پاس یہ اتنی کثرت کے ساتھ کیوں یہ شراب فروخت کی جاتی ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کرنے کے کام کیا ہیں، نوجوانوں کے کرنے کے کام کیا ہیں، حکمرانوں کے کرنے کے کام کیا ہیں کہ حکمران ایسی سازگار فضا بنا کر دیں کہ جو صحت افزا ہو۔ ارشاد۔ دیکھیں، جہاں تک شراب کی بات آپ نے کہی، شراب تو حرام ہے۔ حلال حرام کا جو قرآن نے نظام دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا ہے، کیونکہ قرآن کے پاس اصل اتھارٹی حلال حرام قرار دینے کی اللہ کی اتھارٹی ہے، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی دی کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ فرمائیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، لہذا حرام اور حلال کے بارے میں اگر کوئی شخص حرام اختیار کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میری جسمانی صحت ٹھیک رہ جائے گی یا میری باطنی صحت ٹھیک رہ جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اس طرح کی اپنے آپ کو جس کا معلوم ہے کہ یہ نقصان ہوگا اور اس طرح سے کرتا ہے، ایک تو یہ حرام اور حلال کا خیال کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہیں، چاہے وہ معمولات زندگی ہوں اور چاہے وہ اشیاء ہوں، چاہے وہ جنک فوڈ ہوں، نارکوٹکس۔ ڈاکٹر صاحب پورے ملک میں نارکوٹکس پھیلی ہوئی ہیں، اس کو کون کنٹرول کرے گا اور ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں نارکوٹکس جو ہیں اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی معاشرے کے اندر یہ اویلیبل نہ ہوں، اور جہاں کہیں دیکھیں جو کبھی منشیات کو استعمال کرنے والا کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے، اور وہ جو بیچنے والا ہے کبھی اس کو سزا ہوتی ہم نے نہیں دیکھی کہ جو اس کو بیچ رہا ہے یا جہاں سے یہ امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں یا جہاں سے یہ دی جا رہی ہیں اس کو سپلائی کی جا رہی ہے، کبھی سپلائر کو بھی پکڑا گیا ہے، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اصل چیز ان سورسز کو پکڑنا ضروری ہے جن سورسز سے یہ منشیات جو ہیں وہ آگے عوام تک اور ہمارے نوجوانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ تمام تعلیمی اداروں میں سگریٹ نوشی پر پابندی ہونی چاہیے۔ صرف تعلیمی اداروں میں ہی نہیں، معاشرے میں بھی ہر جگہ پہ جیسے بعض اوقات لکھا ہوتا ہے پبلک کا، یہ جو ہوائی جہازوں کے اندر سگریٹ نوشی پہ پابندی ہے، بسوں کے اندر سگریٹ نوشی پہ پابندی ہے، ہمارے نوجوان پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ سگریٹیں پی رہے ہیں، تو یہ اسکول کالج کی پریمیسز میں، یونیورسٹی کی پریمیسز میں آپ کیسے سگریٹ پی سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، اس پر منع کرنا چاہیے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے، اس کیونکہ پر اچھی سزائیں ہونی صحت چاہیے۔ دین کو ضروری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوی مومن دیکھنا چاہتے ہیں ایک کمزور مومن کے مقابلے میں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا اچھا، اس میں انیک صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قوی مومن اللہ کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ضروری ہے، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ صرف دین کی خدمت کے لیے نہیں، آپ کو اپنے گھر کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اپنے جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص ایسا گزرا، صحابہ کرام نے دیکھا اور وہ شخص بہت قوی تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا، تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کاش یہ شخص محاذ جنگ پہ جاتا اور جنگ لڑتا اور فی سبیل اللہ اپنی صلاحیتیں لگاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے بچوں کی روزی کے لیے جا رہا ہے تو بھی یہ فی سبیل اللہ ہے، اگر یہ شخص اپنے والدین کی خدمت کے لیے کچھ کمانے کے لیے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یہ شخص اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے تو بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر قوی ہو کر اپنے اہل خانہ کی خدمت کریں گے اور دین پر قائم رہیں گے
تو بھی آپ جو خدمت کر رہے ہوں گے وہ فی سبیل اللہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کے ہمیشہ ممنون رہتے ہیں۔ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے؟ درست جواب وادی سینا میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی؟ 25، 26 یا 27؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182500194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں۔ ایک پرچی میں نکالتا ہوں اور نکال لی میں نے پرچی۔ آج کے ونر ہیں رمیشہ کاشف صاحبہ شیخوپورہ سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ اللہ اکبر۔ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔